بہت چلو شکایت ہے، ایسا نہیں کہ یہاں ہمیشہ سے ایسا تھا. اب اس میں HEC کی وجہ سے یا جو بھی ہے یونیورسٹیوں کا اس میں ہوگا کچھ کام، فوائد بھی ہوں گے یقیناً. اچھا آپ نے فرمایا کہ اپنا ایکسپیرینس اگر میں شیئر کروں، ایک تو ہائیڈلبرگ میں ڈاکٹر بشرا ملک نے اپنے طور پہ کروائی تھی، ایک لحاظ سے اکیلی تھی وہ، انہوں نے وہاں اردو کی کانفرنس کرائی تھی، 2022 کی بات ہے، اگست کی غالباً. اور پھر میں نے پوسٹ ڈاک کے لیے جی وہاں تھا موجود، وہ 2 روزہ دیکھی. اور پھر ایک آپ کہہ لیں جو بھی 2 ماہ پہلے اکتوبر میں پیرس انیلکو نے اردو کی کانفرنس کرائی، پہلی مرتبہ ہوئی تھی جب سے انیلکو ہے. اچھا پھر انہی دنوں میں ہی ہائیڈلبرگ میں ECSAS یعنی یورپین کانفرنس فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز، یہ غالباً ہر سال کراتے ہیں اور کسی بھی ایک ملک میں ہوتا ہے. اتفاق سے ان دنوں ہائیڈلبرگ تھا، 2 روزہ تھی وہ، 3 روزہ بلکہ 4 تھی ایک لحاظ سے، لیکن بھرپور 3 دن تھے. اس میں بھی موقع مل گیا مجھے جانے کا. اب یہ جو خاص طور پہ ان لیٹسٹ ہیں 2، اس کا میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ جو حیرانی ہوئی کانفرنس سے، میرا تصور یہ تھا کہ 50-100 لوگ بھی بیٹھا ہوگا وہاں، آخر یونیورسٹی میں ہو رہی ہے. پہلا تو یہ ایک ٹوٹتی ہے چیز کہ ہم 29 اس میں شرکا تھے، امریکہ سے لے کے چین اور جاپان، یہ سب لوگ، ہندوستان پاکستان سے بھی لوگ تھے، 3 لوگ تھے ہم، تو 29 ہی تھے لوگ. 3-4 اس میں 5 تک آڈینس رہی ہے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ سنجیدہ کے آگے ایسا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ علماء کی محفل ہے. جی یہ کہنا چاہیے. ہاں، اور وہ یقین جانی ایسی بھرپور تھی، ایک تو وقت کے اعتبار سے وہ تو ہے ہی چلے، اور 2 دن تقریباً 8 گھنٹے کی نشستیں رہی ہیں، کوئی ایک فرد نہیں اٹھا اس میں سے. 8 گھنٹے پوری وہ ریکارڈنگ